ناظرین اس پروگرام کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سیٹھی صاحب ہم بات اس چنک میں کرتے ہیں. ڈیوڈ کیمرون نے جو کہا وہ آپ کے سامنے. اب بات یہاں پر یہ آ جاتی ہے کہ ڈیوڈ کیمرون نے یہ کیوں کہا. دیکھیے یہ کیوں کہا, اس میں دو تین باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیوڈ کیمرون نئے نئے پرائم منسٹر بنے. دوسری بات یہ کنزرویٹو پرائم منسٹر, ناٹ لیبر بٹ کنزرویٹو. تیسری بات یہ ہے کہ یہ ابھی امریکہ سے ہو کے آئے تھے, اس کو بھولنا نہیں چاہیے. موسٹ عام لوگوں کو پتہ نہیں, ابھی امریکہ گئے تھے. کچھ لوگوں کا اینالسٹ کا یہ کہنا ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس میں شاید وزن ہے, کہ جب امریکہ گئے تو وہاں جو ڈسکشنز ہوئی تو وہاں شاید یہ بھی بات کی جا سکتی ہے کہ جی ہم تو پاکستان کو ڈائریکٹلی اس قسم کی بات نہیں کر رہے, اگر آپ جا رہے ہیں ادھر ادھر تو آپ ایک پیغام دے دیجیے. اب میری آپ بات سمجھ رہے ہیں. تو اور کیونکہ ابھی برطانیہ کے اور پاکستان کے اتنے کلوز تعلقات نہیں ہے کہ ہم ان پہ ڈپینڈنٹ ہیں, یہ وہ ہمارے پہ زیادہ ڈپینڈنٹ ہیں, تو انہوں نے سوچا میں انڈیا جا رہا ہوں تو میں وہاں یہ بیان دے دوں. مگر اس سے پہلے ایک اور چیز بڑی اہم ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنا بھی ایک ذہن ہے, اور وہ کنزرویٹو پارٹی کا ذہن ہے. وہ کیا, یہ اس سے انڈیا جانے سے پہلے وہ ٹرکی گئے تھے, اور ٹرکی میں انہوں نے بہت ہی ایک ریمارکیبل قسم کا بیان دیا. انہوں نے یہ کہا کہ غازہ جو کہ فلسطین, غازہ از لائک اے پریزن کیمپ, کہ غازہ ایک جیل جیسی جگہ لگتی ہے. یہ انہوں نے وہاں بیان دیا, جس سے امریکہ بھی بڑا اپسیٹ ہوا اور اسرائیل بھی بہت اپسیٹ ہوا. خوش کون ہوا؟ اردوغان, پرائم منسٹر آف ٹرکی اردوغان, اسلامی پارٹی کا. کیونکہ یہ اردوغان صاحب نے یہ بیان پہلے کیا تھا کہ غازہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ وہاں تو ایک بہت بڑا پریزن کیمپ ہے. مگر جب انہوں نے یہ بیان کیا, انڈورس کیا اس بات کو, تو ایجپٹ بھی ناراض ہو گیا, بیکاز یہ جو پریزن کیمپ بنا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹری ایگزٹ غازہ میں ایجپٹ اور اسرائیل کنٹرول کر رہے ہیں. تو ایجپٹ بھی ناراض ہو گیا, اسرائیل بھی ناراض ہو گیا, امریکہ بھی ناراض ہو گیا. ظاہر ہے اسرائیل ناراض ہوتا تو امریکہ ناراض ہوتا. تو وہاں انہوں نے اپنا ہوسٹ ٹرکی کو خوش کرنے کے لیے, جس کے ساتھ تجارت کی بات کرنے گئے تھے, ان کو خوش کرنے کے لیے وہ بات کہی جو کہ پرائم منسٹر اردوغان کو بڑی پسند آئی. ٹھیک اسی طرح آگے پھر وہ اتر کے انڈیا گئے, اور وہاں بھی انہوں نے وہی بات کہی جو کہ انڈیا کو بڑی پسند آئی. اور انڈیا کے جو وہاں جو تبصرے ہو رہے ہیں وہ بھی اسی قسم کی بات کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ گوروں کے بارے میں, انگریزوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ دیر اے نیشن آف شاپ کیپرز. یہ تجارت میں ہی اپنی بہتری سمجھتے ہیں, ان کی اسٹریٹجک ویلیو یا گریٹ پاور ان کے اندر جانوان کوئی نہیں ہے, وہ صرف امریکہ ہی ہے. ان کے پاس نہ فوج ہے نہ کوئی کلاؤٹ ہے, تو یہ تجارت کرنا چاہتے ہیں اپنی. تو یہ تجارت کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو, کیونکہ وہ $1 ارب کی وہ بزنس کرنے گئے تھے, ملٹری بزنس کرنے گئے تھے, انڈیا کو ہتھیار بیچ رہے تھے. تو انہوں نے یہ بات وہاں کی انڈیا کو خوش کرنے کے لیے. اچھا, اب ایک سوال کہ کتنا, کیونکہ ہمارا جو ریئیکشن تھا وہ کیا اس میں فرق ہوتا اگر یہی سٹیٹمنٹ ڈیوڈ کیمرون انگلینڈ میں بیٹھ کے دیتے تو اس کا کوئی امپلیکیشنز فرق ہوتی, کیونکہ انہوں نے انڈیا میں دیا تو وی آر ویری سینسٹیو ٹو دیٹ. بالکل. دیکھیے امریکہ میں آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں ملن, ایڈمرل ملن بھی ایک بیان دیتا ہے ہمارے خلاف, ہلری کلنٹن بھی دیتی ہے, اوباما بھی کہتے ہیں, بہت سی باتیں وہاں کہہ دیتے ہیں اپنی ہوم کنزمپشن کے لیے. جب یہاں آتے ہیں تو بہت کیئرفل ہوتے ہیں, یہاں آگے کہتے ہیں بہت آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, یہ ضرور کہتے ہیں ڈو مور, مگر کبھی اس قسم کا اتنا ڈائریکٹ الزام یہاں بیٹھ کے نہیں لگاتے. وہاں میڈیا کے ذریعے لیک کرتے ہیں, وہاں بھی کانگریس کے سامنے یہ باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان ملوث ہے, یہ ہے, مگر وہاں ایک بات کرتے ہیں یہاں دوسری. انہوں نے جو بات کی ہے, اگر یہ پاکستان آ کے یہ بات کرتے تو پھر میں دیکھتا کہ یہ کیسے یہ کہاں یہاں کر سکتے. لیکن آپ کو اس کی اہمیت کا احساس, ڈونٹ یو ریلیٹ اٹ کہ کچھ دن پہلے ہلری کلنٹن یہاں پر تھیں, وہ اسامہ کے بارے میں کہہ گئی تھی اسامہ بن لادن کہیں ہے جی پاکستان کے اندر موجود ہیں, پھر وکی لیکس کا چکر آ جاتا ہے, اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ جی اسامہ بن لادن. اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ امریکہ سے ہو کے آ رہے ہیں. امریکہ اور نیٹو نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کے اوپر دباؤ جتنا ڈال سکے ڈالیں, مگر امریکہ ڈائریکٹلی وہ دباؤ نہیں ڈالے گا جو کہ یورپ اور برٹن اور باقی کرزئی وغیرہ ان کی طرف سے ڈالے گا, تاکہ کیونکہ ان کے تو کوآپریشن ہے نا, وہ تو کہہ رہے ہیں بہت کچھ کیا آپ نے, تھوڑا سا اور کریں, تھوڑا سا اور کریں. تو وہ اگر یہ ڈائریکٹ بات کر دیں اور ہمارا وہی ری ایکشن ہو جو کہ ہمارا ان کے ہوا ہے, تو یہ ساری جو سو کالڈ اسٹریٹجک ڈائلاگ ہے بٹوین یو ایس اینڈ پاکستان وہ ٹوٹ جائے گی. تو وہ تو امریکہ نہیں چاہے گا. تو اس لیے امریکہ کبھی ادھر پراکسی سے آتا ہے, کبھی ادھر پراکسی سے آتا ہے, اور یہ کیمرون صاحب ایک امریکن پراکسی ہے. اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ امریکہ گئے تھے, وہاں انہوں نے جو کچھ سنا انہوں نے سوچا یہ میں بیان دیتا ہوں, امریکہ بھی خوش ہو جائے گا اور انڈیا بھی خوش ہو جائے گا. اچھا, اب یہ جو بیان کی امپلیکیشن ہے, obviously it didn't come down well, لیکن اب جو گورنمنٹ کا رسپانس ہے وہ, اس کے بعد میڈیا کا جو رسپانس ہے obviously اس میں اپوزیشن بھی, اور ملٹری کا رسپانس بھی, یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ ونس اگین
ہماری حکومت اور ہماری فوج ایک صفحے پہ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ پریزیڈنٹ صاحب کی ٹرپ پلان تھی. پریزیڈنٹ صاحب کی ٹرپ میں ان کی ایک پرسنل انگیجمنٹ بھی ہے. فرانس بھی جانا تھا مگر وہ بلاول والا بھی مسئلہ ہے. کہتے ہیں یہ سیلف ریکویسٹڈ ہے, تو بلایا کسی نے ان کا ایک پرسنل اینگل بھی تھا اس ٹرپ میں. یہ بیچ میں کیمرون صاحب کود گئے, انہوں نے یہ بات کر دی. ملٹری کا وہی رسپانس ہوا ہے جو کہ پہلے 3 دفعہ آپ دیکھ چکے ہیں. آپ نے جب ISI کے کنٹرول کی بات آئی تو ملٹری نے بالکل ایسے کر کے آپ کو رپٹ ماری, آپ بھاگے گئے. ایسے ہی ہوا نا, سوری کر. اس کے بعد جب 9/11 ہوا, نہیں کیری لوگر اس کے بعد 26/11 جب ممبئی کا مسئلہ 26/11 تو ہم نے کہا, ہمارے پرائم منسٹر نے پہلے اعلان کر دیا ہم ابھی ISI چیف بھیج رہے ہیں, یاد ہے آپ کو, اور انڈیا کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, اور یہاں سے فیصلہ ہوا نہیں بھیجیں گے. مطلب ہے یہ فوج خود فیصلے کر رہی ہے. آپ کے پرائم منسٹر 0/0, وہ کچھ نہیں فیصلے کر سکتے ان چیزوں میں. نیشنل سیکیورٹی فوج خود فیصلے کر رہی ہے اور اناؤنس کر دیتی ہے. چوپو. اچھا وہ بھی ہو گیا, وہ بھی پھر نہیں گئے. اس دفعہ بھی وہی ہوا کہ پریزیڈنٹ صاحب نہیں کینسل کرنا چاہتے تھے فار ویریس ریزنز جو کہ ہمیں پتہ ہے. وہ ان کا ایک پرسنل اینگل بھی ہے, پلس میرا خیال ہے انہوں نے سوچا کہ یار شاید اس کا اتنا بڑا فال بیک نہیں ہوگا. مگر یہاں ملٹری نے یہ فیصلہ کر لیا نہیں, ہم نے ٹف لائن لینی ہے, اور ISI چیف بھی انہوں نے کہا ISI چیف کو نہیں بھیجیں گے, وہ وزٹ کینسل. اس میں فارن آفس پھنس گیا. فارن آفس از پارٹ آف گورنمنٹ. ٹیکنیکلی فوج از, بٹ فوج از اے گورنمنٹ ان ٹو اٹ سیلف. وہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. تو اب یہاں آ کے ایک مسئلہ بن گیا. تو پھر یہ باتیں شروع ہو گئی, پریزیڈنٹ صاحب کینسل کریں نہ کریں. میں سمجھتا ہوں جو میڈیا میں لوگ ہیں جو فوج کی یہ نیشنل سیکورٹی پالیسی کی حمایت کرتے ہیں کہ ٹف لائن لینی چاہیے, یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے, انہوں نے شو ڈال دیا پریزیڈنٹ نے, یہ پریزیڈنٹ کو واپس آنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے. میرا خیال ہے اگر پریزیڈنٹ واپس آ جاتے اسٹیج پہ تو بہت ہی بڑی ایک ڈپلومیٹک مسئلہ بن جانا تھا. میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ اگر ہارڈ لائن لی ہے تو فوج نے ڈائریکٹ ہارڈ لائن لے لی. اور اگر آپ پریزیڈنٹ, مجھے افسوس اس بات کا, یہ نہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب واپس نہیں آئے, واپس نہیں آنا چاہیے تھا, وہ بہت ہی گڑبڑ ہو جانی تھی. بہتر یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے ایک بیان آنا چاہیے تھا کہ میں بالکل جا کے منہ پہ پروٹیسٹ کروں گا, اور جو پریس کانفرنس ہوگی میں بھی وہاں منہ کے منہ زبردست جواب دوں. یہ جو صاحب یہ نہیں کیا انہوں نے, یہ کرنا چاہیے تھا نا, تاکہ لوگوں کو احساس ہوتا کہ ان کے ذہن میں بھی اور دل میں بھی وہی غصہ ہے جو آپ کے اور میرے اور فوج کے اور باقی لوگوں کے ہے کہ یہ ہوتا کون ہے یہ برٹش پرائم منسٹر, اس قسم کی بکواس کرنے والا. لیٹ می آسک یو ویری ڈائریکٹ کوسچن ناؤ. یہ جو ہوا ہے آبویسلی فوج نے اپنی جگہ پر بڑی ہارڈ لائن لی ہے, اور پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے اس طرح کا بیان کوئی نہیں آیا جس طرح کی بات آپ کریں. کیا یہ گورنمنٹ کو ایک جالٹ ملا ہے, دھچکا ملا ہے؟ نہیں دیکھیے, گورنمنٹ کو ملا تو ہوگا, وہ ظاہر ہے یہ جب ایک صفحے پہ نہیں ہوتی, جیسے کیری لوگر کے اوپر ٹھک ہوا تھا نا. نہیں لیکن اس کا امپیکٹ ختم ہو گیا. نہیں, اس کا امپیکٹ اس سے زیادہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا دوسری طرف سے بھی اب چپ ہو گئے, ملٹری کی طرف سے بھی زیادہ اب کچھ نہیں ہو رہا. اور دوسری طرف یہ پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ کس کو بلایا جائے, فارن آفس بلا کے ٹھاپ لگائے, آج بلا لیا. تو پہلے یہ تھا کہ نہیں وہ ایمبیسڈر ہائی کمشنر کو تو نہیں بلا سکتے, وہ تو اب جائیں گے نہیں برطانیہ, ان کو ہونا ہے, زرداری صاحب جا رہے ہیں وہاں. اور میرا خیال ہے پریشر تھا پریزیڈنسی کہ یار اس کو بس کرو, جتنا ہو گیا رہنے دو, زیادہ پریشر نہ ڈالو. مگر یہاں سے پریشر برقرار رہا. اور آپ کو پتہ ہے فارن آفس اور پاکستان کی فوج کی جو نیشنل سیکورٹی ڈاکٹر ایک ہی ہے. فارن آفس یس سر کرتا ہے جو بھی ادھر سے بریف آتی ہے, اور جو مرضی گورنمنٹ کہتی رہ جائے, پرائم منسٹر کہتے جائے. یہ ہمارے بیوروکریٹس میں اتنے گٹس نہیں ہے کہ وہ اپنی کو فارمولیٹ کر سکیں, سیدھی سی بات ہے. اور ٹھیک ہے, مطلب ہے کہ اگر وہ اگری کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں دس از دا نیشنلزم کا اظہار ایسے ہی کرنا ہے تو کریں. مگر بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ اور فوج کو ایک صفحے پہ ہونا چاہیے, جو کہ نہیں ہے. اور یا فوج گورنمنٹ کی بات مانے یا گورنمنٹ فوج کی بات مانے, اور ان کو ایک صفحے پہ ہونا چاہیے. یہ ہمارا بڑا نقصان. یہاں ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ابھی تک بات ہوئی گورنمنٹ کی اور جو ملٹری کا رسپانس تھا, ISI کا جو رسپانس تھا اس کے اوپر. ابھی اپوزیشن کی طرف سے کیا رسپانس آیا وہ بھی بات کرتے ہیں. سیٹھی صاحب کے بقول جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کہہ رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ شاید اتنا لانگ لاسٹنگ نہ ہو, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. بہرحال ایک بریک لیتے ہیں یہاں پر, ہمارے ساتھ بھی.